الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرا درود پڑھ لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد حمد و صلات کے آج ایک قصہ دراز کے بعد آپ دوست احباب سے دوبارہ اس مبارک مہینے کے مبارک دن میں، یعنی ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں آپ کو دوست حضرات سے ملاقات کا بھی موقع مل رہا ہے، اور ساتھ بیٹھ کر کچھ اللہ اور اللہ کے حبیب کی باتیں اور اس کے حبیب کے محبوبوں کی باتیں کرنے کا موقع عطا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. موقع کی مناسبت سے، اور جیسا کہ ہمارے مولانا جامی صاحب نے ارشاد فرمایا یہ موضوعات ہیں، ان کو کور کرنے کی غرض سے میں کچھ عرض کروں تو اسی حوالے سے ایک حدیث آپ دوست احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے جامی صاحب یہاں اچھا علمی کام بڑے خلوص سے دوست احباب کی تربیت اور مقتدیین حضرات کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح دین مصطفیٰ کی ہمیں سب کو خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. موقع کی مناسبت سے ایک بڑی مزیدار حدیث ہے. حدیث تھوڑی سی طویل ہے، اس کے چند ٹکڑے آپ کے سامنے بیان کر
تو اس سے ایک دو باتیں اخذ کروں گا۔ حدیث متفق علیہ، اس کو بخاری شریف نے بھی ذکر کیا ہے اور مسلم شریف نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے جس کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح والے نے، مسند امام احمد نے، ترمذی نے، ان کتابوں میں بھی اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ، تھوڑا چینجنگ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ میں جو آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کے راوی بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حدیث سماعت فرمائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال بعثني أنا والزبير والمقداد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی انا والزبیر والمقداد، ہم تین صحابہ کو آقا کریم علیہ السلام نے ایک پروجیکٹ پر بھیجا، ایک مشن پر بھیجا۔ وہ مشن کیا تھا؟ مشن سماعت فرمائے، فقال رسول اللہ انطلقوا الى روضۃ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، ہم تینوں سے، جاؤ بھائی مکہ مکرمہ سے تھوڑا دور مسافت پر، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں ایک باغ ہے جس کا نام ہے خاک، وہاں پر جاؤ، ان چلو جیسا حکم حضور لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم وہاں پہنچو گے نا، تو وہاں جب پہنچو گے تو تمہیں ایک با پردہ خاتون، ایک بڑھیا ملے گی، زعینہ، تم ایک زعینہ سے ملاقات کرو، ایک بڑھیا سے ملاقات کرو۔ پھر یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا جب وہاں پہنچو اور اس بڑھیا سے ملاقات ہو تو اس کے پاس ایک خط ہے، فخذوها بالکتاب، اس سے وہ خط لے آنا، اس سے وہ خط لے آنا۔ یہ ہے تمہارا مشن۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، حدیث کو آگے چلاتے ہیں، کہتے ہیں فانطلقنا الی روضۃ خاک فوجدنا فیہ بضعین فقلت اخرجین بالکتاب فقالت ما معی بالکتاب فقالت لتخرجن بالکتاب او لتلقین بالسیاق۔ ذرا رج کے کہہ دو ایک بار سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم وہاں پہنچو نا تو تمہیں ایک بڑھیا ملے گی، اس بڑھیا سے کہنا لا بھائی وہ خط نکال دے۔ تو یہ تو حکم کے غلام، آقا نے حکم فرما دیا، یہ تینوں کا تینوں جو لشکر تھا پہنچ گیا، اور یہ گروہ جو تھا اس بڑھیا کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو اس بڑھیا کو وہاں روضۃ خاک، خاک ایک جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آتی ہے، اب تو ختم ہی ہو گئی، اب تو اس کا وجود ہی نہیں، لیکن اس زمانے میں وہ ایک علاقہ تھا، وہاں بڑا خوبصورت باغات وغیرہ لگے رہتے،
وہاں یہ بڑھیا رہتی تھی اور یہ ایجنسی کی بندی تھی، ایجنٹ۔ اس کے پاس کچھ لیٹر تھے، کچھ معاملات تھے جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھو، بیٹھے مدینے میں خبر کہیں کی عطا فرما رہے تھے۔ حضور نے کہا وہاں جاؤ، وہاں پر یہ بڑھیا ملے گی، اس سے جانا اور جا کر اس سے کہنا ہمیں وہ خط دے دو، بس اتنی بات۔ فانطلقنا، حضرت علی کہتے ہیں ہمیں حکم مل گیا حضور کا، ہم تو نکل کھڑے ہوئے اور جناب اس جگہ پہنچ کے زیادہ سوال ہی نہیں، حضور کون ہوگی، کیسی ہوگی، کیا ہوگی، کہہ رہے نبی بھیج رہے ہیں تو پھر حضور ہی پتہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اور واقعی جو ہی وہاں پہنچے ایسا ہی ہوا، وہ بڑھیا وہاں مل گئی۔ زعینہ کہتے ہیں عربی میں با پردہ خاتون کو، جو عمر رسیدہ ہو اور بڑی با پردہ ہو، ایسی آوارہ قسم کی نہ ہو۔ تو اہل قریش میں سے بڑی باوقار اور بڑی با پردہ خاتون تھی، لیکن تھی اس کام میں ملوث، ایجنٹ کا کام کر رہی تھی۔ وہ سارے کے سارے صحابہ پہنچ گئے، یہ تین کے تین جن کو حضور نے حکم فرمایا۔ جب وہاں پہنچے تو بڑھیا سے ملاقات ہوئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فوراً کہا اخرجی بالکتاب، لا بھائی وہ خط تو نکال دے۔ یہ سوال نہیں کہ بھائی تیرے پاس وہ خط ہے نہیں ہے، اگر ہے تو دے دے، ہمیں حضور نے بتایا نہیں، جاتے ہی بس اتنی بات کی، لا بھائی وہ خط تو نکال دے جو تیرے پاس ہے۔ وہ بڑھیا ظاہری بات ہے، ایجنٹ تھی، اس نے ایسے کیسے مان جانا تھا کہ میرے پاس خط ہے؟ کہنے لگی ما معی بالکتاب، اور بھائی میرے پاس تو کوئی بھی خط مت نہیں ہے، کس خط کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے آگے دوسری بات یہ نہیں کہ نہیں ہمیں حضور نے کہہ کے بھیجا ہے، تیرے پاس خط ہوگا، بالکل ہوگا، نکال دے، دیکھ لے، کہیں گر گیا ہوگا، کہیں ادھر ہوگا ادھر ہوگا۔ دو ٹوک بات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا لَتُخْرِجُنَّ بِالْكِتَابِ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ بِالسِّيَابِ، یا تو خط نکالے گی، نہیں تو ہم تیرے کپڑے اتار کے زبردستی خط نکال لیں گے۔ یا تو خود نکال لے خط، یا پھر تیرے کپڑے اتار کے ہم خط نکال لیں گے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے ساری دنیا جہاں جھوٹ کہتی ہے، لیکن مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہی کہا ہوگا۔ خط تو تیرے پاس ہے، آنکھ بند کر کے ہمیں یقین ہے، نکالنے کی بات کر بس، تو آگے کی بات مت کر۔ اب جب اس نے دیکھا نا بھائی ان کے ارادے تو بڑے خطرناک ہیں، خط اگر عزت سے نکل گیا تو نکل گیا، نہیں تو یہ جس کا حکم لے کر آئے ہیں یہ تو کسی طرح بھی نکلوا لیں گے خط۔ تو اس سے بھائی فوراً حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَخْرَجَتْ مِنْ عِقَاسٍ، اس نے عکاس میں سے، عکاس کہتے ہیں چوٹی کو، پونی کو، اس نے اپنی پونی کے اندر سے، چوٹی کے اندر سے وہ خط نکال کر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ خط لیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ اس خط کو جب کھولا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ خط تھا حضرت حاطب بن بلتہ کی طرف سے اہل قریش کے لیے۔ حضرت حاطب بن بلتہ جو ہے یہ حضور کے صحابہ میں سے اور ہے بھی بدری صحابہ میں، جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اب جناب ان کی طرف سے مسلمانوں کے متعلق خبر اہل قریش کو دی جا رہی ہے، یعنی جاسوسی کا کام، جس سے حاطب بن بلتہ تھا۔ یہ انفارمیشن مصطفیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے ذریعے نکلوائی اور وہ یہ اس خط میں ساری انفارمیشن ہے۔ اب جب وہ خط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے آیا تو حاطب بن بلتہ کو بلایا گیا، صحابی رسول کی اب حدیث سنیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا یا حاتب، فقال حاتب لا تعجل علی یا رسول اللہ۔ جب حاتم بن بلتہ کی یہ بات نکلی کہ وہ مسلمانوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ بھائی تم پر عنقریب نا مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے، اہل قریش کو یہ پہلے سے خبر دے دی، جاسوسی کا کام کیا،
تو یہ جب بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نا تو حاطب بن بلتہ کو بلایا. ان کو جب بلایا گیا تو میرے آقا نے پوچھا ما ھذا یا حاطب، اے حاطب یہ کیا ہے، یہ کیا فراڈ ہے، یہ کیا تو نے کام کر دیا اللہ کے بندے، تو مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا ہے، ہماری جاسوسی کر رہا ہے، ہماری ساری پلاننگ کو وہ خراب کر رہا ہے، یہ کیا بات کی تھی. وہ تو کانپ اٹھے لو بھائی میرا تو سارا راز کھل گیا. وہ صحیح کانپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ تعجل علیہ، حضور مجھ پہ جلدی نہ کریں، میری عرض تو سنیں کہ معاملہ ہوا کیا. پھر انہوں نے پوری کہانی سنائی. یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اہل قریش میں سے، آپ مکے والے ہیں، اور بھی جو صحابہ ہیں وہ اہل قریش میں سے، ان کے رشتہ دار عزیز اقارب وہاں موجود ہیں، اور آپ کی ان لوگوں سے رشتہ داریاں اہل قریش. تو ظاہری بات ہے اہل قریش جو ہے نا وہ رشتہ داریوں کی وجہ سے بھلے آپ کی مخالفت میں ہیں، لیکن آپ کے جو عزیز اقارب وہاں ہیں ان کو نہیں چھیڑتے بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ خاندان تو مل رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب تھا تو قافل، لیکن تھا تو حضور کے رشتہ داروں میں سے چچا تھا. تو اس طرح ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق کہیں جا کے وہاں بنتا تھا. تو بنتا تھا تو پھر رشتہ داری کی رعایت کی جاتی تھی. بھلے انہیں پتہ تھا یار یہ مسلمانوں کا لگتا ہے کچھ، لیکن اب ہے تو ہمارے علاقے کا نا، ہے تو ہمارا رشتہ دار، تو ہم اس کو اس طرح اذیت نہیں دیں گے. تو وہ حفاظت کرتے تھے ان بیوی بچوں کی، ان عورتوں کی، خواتین کی، ان اہل خانہ کی. انہیں تکلیف نہیں دیتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ خاندان تو ایک ہی ہے یار، خاندان تو ایک ہی. لیکن حضور میں آیا ہوں باہر سے، میرا وہاں مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں، میرا وہاں کوئی جان پہچان والا نہیں. حضور میرے جو وہاں پہ اہل و عیال اور گھر والے رہ رہے ہیں، میں نے صرف اس لیے یہ تھوڑی سی خبر ان کو اس لیے دی تاکہ میرا احسان ان پر ہو جائے. تو وہ اس احسان کی وجہ سے میری جو فیملی وہاں بیٹھی ہے اسے نقصان نہ پہنچے، انہیں پیچھے سے نقصان نہیں پہنچا. یا رسول اللہ یہ غلطی مجھ سے اس لیے ہو گئی، اس لالچ میں ہو گئی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مکے میں بیٹھے ان کو سیو کرنے کے لیے میں نے کہا یہ تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں. ہے تو غلط، لیکن میں نے کہا میرا مکے والوں پہ احسان ہو جائے گا، ان لوگوں پہ احسان ہو جائے گا، وہ پھر میرے عزیزوں و اقارب کو بھی تنگ نہیں کریں گے. آپ لوگوں کے تو رشتہ دار ہیں وہاں پر، میرا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ اس کو اذیت پہنچا سکتے تھے میرے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، ان تمام لوگوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما فعلت کفرا ولا ارتدادا عن الاسلام ولا ردا علی الکفر. یہ کھل کر کہا حضرت حاطب بن بلتہ نے کہ یا رسول اللہ یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، مجھے کفر پسند ہے، نہ میں اپنے دین سے مرتد ہوا ہوں، نہ ارتداد کر کے اس دین کفر کی طرف گیا ہوں، پھر کر گیا ہوں، یا میں بڑا کوئی اسلام کے علاوہ کفر پر راضی ہوا بیٹھا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ کافر ہو جاؤں، یا کفر مجھے اچھا لگنے لگ گیا. نہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں. کل بھی آپ کی محبت اس دل میں تھی، آج بھی اس دین مصطفیٰ کی ہی محبت اس دل میں ہے، اور قیامت تک اسی کے اوپر انشاءاللہ اٹھایا جاؤں گا. بس یہ حضور تھوڑی سی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ اپنے گھر والے عزیز اقارب کی بھلائی کی لالچ میں آ کے میں نے یہ بات کر دی، وگرنہ حضور دل سے پکا مسلمان ہوں، دل سے پکا آپ کا ہوں. فقال رسول اللہ، اب حدیث سننے والی، حضور نے جب یہ الفاظ سنے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقکم. فقال عمر دعنی یا رسول اللہ اقتله هذا المنافق. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قد شهد بدر یا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا
لكم الجنة۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کی بات سنی نا فقال صدق، تو میرے حضور نے فوراً یہ بات کی، ہاں بھائی یہ بات تو تم سے سچ کہہ رہا ہے، یہ بات تو تم سے سچ کہہ رہا ہے۔ اس کا دل اسلام سے دین سے خالی نہیں ہے، کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہی ہے، لیکن یہ جو اس سے مسٹیک ہوئی ہے یہ واقعی بڑی خطرناک مسٹیک ہو گئی ہے۔ جب حضور نے یہ بات کی تو سیدنا عمر فاروق وہ جلالی صحابہ میں تھے، وہ تو اسلام کے خلاف تھوڑا سا بھی عمل دیکھے تو آپ تو سیدھا ٹانک دیں اوپر جناب۔ فقال عمر، حضرت عمر جلال میں آگے کھڑے ہو گئے، دعنی یا رسول اللہ، حضور چھوڑ دے مجھے، آج تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا، اضرب عنق ھذا المنافق، حضور میں اس منافق کی گردن ابھی اڑاؤں گا، اس نے کیسے منافقت کی۔ تو اب میرے حضور کے الفاظ سننے والے، حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر انہ قد شہد بدر، یہ وہ شخص ہے جس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، جس نے ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ بدر کے بارے میں جانتا ہے۔ جنگ بدر کا کیا مقام ہے؟ اس وقت اسلام کو جن جن لوگوں کی ضرورت تھی اور جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی ان کی اب بارگاہ خدا بندی میں کیا مقام ہو گیا ہے۔ لے سن پھر میرے حبیب نے فرمایا فقال اللہ، اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الشفاعۃ لکم الجنہ۔ رب دو جہاں فرماتا ہے اے بدریو اب تمہاری زندگی میں مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو عمل بھی تم سے سرزد ہو جائے وہ کر لو، لیکن رب دو جہاں کی بارگاہ سے تمہارے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی غلطی مسٹیکس ہو بھی جائے بالفرض، تو وہ اگر ہو بھی جا رہی ہے تم سے تو گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کچھ ایسے فرما لے گا کہ رب تعالیٰ تمہیں جنت ہی عطا فرمائے گا۔ الغرض، یہ بڑی لمبی اور طویل حدیث جو میں نے بڑے مختصر سے انداز میں سناتے یہ ٹائم ہو گیا، بس اب اس سے ایک دو بڑے مزیدار نقطے عرض کر رہا ہوں جو قابل غور ہے۔ یہ جو میں نے پوری حدیث سنائی متفق علیہ حدیث ہے، اب اس سے دو باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ ترین بات تو جو میں نے شروع میں عرض کی کہ میرے مصطفیٰ کا علم دے، حضور بیٹھے کہیں ہیں خبر کہیں کی دے رہے، میرے آقا مدینے میں بیٹھے ہیں، مکے میں بیٹھے ہیں اور خبر جناب مقام خاص کی دے رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر یہ ایجنسی کا کام ہو رہا ہے، یہ ایجنٹ کا کام ہو رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، منافقتوں کا معاملات بازار گرم ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھو کہاں سے بیٹھے کہاں دیکھ رہے۔ میرا مصطفیٰ جب مدینہ مکے میں بیٹھ کر کئی میل فاصلے کئی کلومیٹر فاصلے کے مقام پر وہاں دیکھ سکتا ہے، تو آج اگر ہم یہ مانیں کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے غلاموں پر نگاہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو غلط کیا کہتے ہیں؟ وہی تو کہتے ہیں جو حدیث سے سمجھ آیا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو واقعی غیب کا اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ ہو کہیں پر بھی لیکن اپنے امتیوں کی وہی بیٹھ کر خبر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بحث الگ چھڑ جائے گی کہ یار اس وقت تو ظاہری حیات تھی، اب تو حضور پردہ فرما گئے ہیں، یہ بحث الگ ہے۔ اس کا جواب بس اتنا ہی کافی ہے، میرے حبیب نے 1400 سال پہلے مشکات المصابیح، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں واضح طور پہ یہ الفاظ میرے حبیب کے موجود ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء ان تاکل اجساد الانبیاء۔ دوسری روایت یہ ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو بھی چھوئیں۔ ارے نبیوں کا کمال یہ ان کی روحیں بھی زندہ ہوتی ہیں، ان کے قبر میں جسم بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ تو جیسے معاملات انبیاء کے ظاہری حیات میں ہوتے ویسے چھپ جانے کے بعد بھی، اور انبیاء تو بڑی دور کی بات ہے جنہوں نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کا نام لیا، اللہ تو ان ولیوں کو بھی یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو میرے مصطفیٰ کا علم غیب اور علم کی ریاست اور دسترس دیکھو حبیب کہاں بیٹھے کہاں نظر ہے۔ اسی لیے تو آج بیٹھ کے ہم حضور سے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ،
اور میں اس یقین سے نکلا حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ حضور والا ہمارا تو یہ ماننا ہے آقا کی نگاہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک اپنے غلاموں پر رہے گی۔ اسی لیے تو جانیں لٹا رہے ہوتے، اسی لیے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لیا اور کود گئے میدان جنگ میں۔ آج بھی بڑی بڑی حکومتیں کیا، بڑی بڑی سیاستیں کیا، بڑے بڑے ایجنسیز کیا، اور بڑی بڑی مقابل لوگ کیا، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کل بھی حضور کی عظمت پر ڈٹے رہتے تھے، آج بھی ڈٹے اور قیامت تک یوں ہی ڈٹے رہیں گے۔ دیکھ لو نا حالیہ کیا کیا مصائب اور کیا کیا مقابلے نہیں ہوئے، لیکن اگر کوئی سینہ چوڑا کر کے کھڑا تھا تو اہل سنت کھڑا تھا۔ بلکہ میں نے دیکھا میڈیا کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے تھے اب تو کھل کر کہ یار واقعی، اور عام بندے بھی نہیں، کمال کی بات یہ بڑے بڑے مقرر ان کے بڑے بڑے جو ہمارے دیگر مسلک ہیں، اہل دیوبند حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، اور جو دیگر حضرات ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء کی یہ اسٹیٹمنٹ سنے میں نے، اور انہوں نے بیٹھ کر یہ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ واقعی میں ناموس رسالت کی حفاظت کا اگر کسی نے فرض ادا کیا اور یہ حق ادا کیا ہے تو ہم تو خالی بول ہی رہے، اہل سنت نے سینے پہ گولیاں کھا کر یہ فرض ادا کر دیا۔ اور الحمدللہ ہر طبقے میں، کراچی سے لے کے پشاور تک، ہر جماعت نے، چاہے کتنی ساری جماعتیں کیوں نہ ہوں، لیکن ان تمام جماعتوں نے مل کر اہل سنت کی، کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کام کیا، قبلہ بڑے حضرت نے تو آخر میں فائنلی کام کیا کہ جب ہمارے اہل سنت کے لوگوں پر سختیاں ہونی شروع ہوئیں اور زیادہ پریشان کیا اور ان لوگوں کو وہاں دھرنے میں، تو پھر خیر بڑے حضرت خود گئے، آپ نے سب میڈیا میں دیکھا ہوگا، ساری رپورٹیں وغیرہ ٹی وی پہ، بڑے حضرت گئے اس مسئلے کو حل کیا، قبلہ ڈاکٹر سعودہ صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے۔ تو سنیت کا کوئی بھی لیول تھا، کسی عالم نے وہ اپنا پروٹیسٹ کا اور احتجاج کا مظاہرہ کیا، کوئی بیٹھا ہوا جناب سینے چوڑے کر کر حضور کی عظمت پر گولیاں کھا رہا ہے، کوئی ڈنڈے کھا رہا ہے، کوئی حکومتی علاقوں سے جا کے بات چیت کر رہا ہے کہ دیکھو اس سیلاب کو نہ چھیڑنا، ان حب مصطفیٰ کے سیلاب کو نہ چھیڑو، ابھی تو چند ہی بیٹے ہیں، اگر مصطفیٰ کے غلام جذبات میں آ گئے تو اس رو میں پورا پاکستان ہی بہا لے جائیں گے، بلکہ پاکستان کیا ہے پوری دنیا ہی بہا لے جائیں گے۔ اس لیے اپنے احکامات کو لے آؤ، احکامات کے اندر، اپنی حدود کے اندر لے آؤ۔ قبلہ بڑے حضرت اور دیگر علماء نے جا کر یہ حق ادا کیا، الغرض ہر لیول پر اگر کسی کو ببانگے دوہل سامنے مصطفیٰ کی ناموس پر لڑتے دیکھا تو اہل سنت والجماعت اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ حضور کے عشاق، حضور سے محبت کرنے والے ہر جگہ اپنا حق ادا کرنے میں لگے تھے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ اسی لیے تو کر رہے تھے، ان کا ماننا تھا نا کہ حضور جانتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ حضور جانتا ہے۔ جو جس طرح اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، میرا مصطفیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور انشاءاللہ عطا بھی فرمائے گا، یہ ماننا تھا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ دوسری اور امپورٹنٹ ترین بات کہ صحابہ کا یقین دیکھو کیا زبردست تھا۔